جو اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں تو اللہ اس کا نتیجہ اس کا ثواب اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہی نیکیاں جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں ہماری زندگی کی تکلیفوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور وہی نیکیاں جو ہم کرتے ہیں اس زندگی میں نہ صرف دنیا کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی عذاب دور کرنے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ آج کی حدیث میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک ایسا بنی اسرائیل کا واقعہ سنیں گے جس میں ان 3 دوستوں کی بات ہے جنہوں نے نیکیاں کی تھیں اور مشکل وقت میں ان کی نیکیاں کام آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی مسافر تھے، راستے میں جا رہے تھے، بارش آئی، ایک غار میں چھپ گئے، پناہ لے لی بارش سے بچنے کے لیے، اور اتفاق ایسا ہوا تیز بارش سے غار کا جو اوپر سے پتھر تھا وہ غار کے منہ کے آگے آ گیا، غار بند ہو گئی۔ اب کون ان کو نکالے؟ موبائل فون بھی نہیں تھا کہ اندر سے کوئی ٹاکی شاکی سے بات ہو، دور ہی بڑا گھٹن تھا۔ اب ان تینوں کے پاس باہر نکلنے کے راستہ بالکل بند، بڑا پہاڑ آگے گر گیا تو وہ تو نہیں ہٹا سکتے، اب ایک غیبی مدد کی ضرورت ہے جو اللہ سے لی جائے۔ ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان تھے، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ جس نے جو نیکی کی ہے نا زندگی میں اس نیکی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو امید ہے کہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے دعا مانگی، یا اللہ میں زندگی میں ایک ملازم رکھتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی مزدوری کے کچھ چاول وہ میرے پاس چھوڑ کے غائب ہو گیا، کئی سال نہ آیا، تو وہ چاول میں نے اس کے زمین میں بو دیے، اور جو اس زمین میں بور کا چاول کا مزید اضافہ ہوا اس سے میں نے جانور خرید لیے اور جانور کافی ہو گئے۔ کچھ سالوں بعد وہ شخص واپس آیا، کہتا جی وہ میرا چاول تھے، اس میں لکھا ہے 3 سا، میرے 3 سا چاول تھے مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھی میں نے کہا کہ 3 سا کے چاول جو تھے تو آیا نہیں، تو تیری عدم موجودگی میں نے اس کو انویسٹ کر دیا، اس کو بو دیا، اور پھر اس کی انویسٹمنٹ اتنی بڑی ہے کہ اب کئی جانور ہیں، یہ سارے جانور تیرے ہیں۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میرا بس وہی چاول کا توڑا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تیرے چاول کی توڑے کی برکت ہے کہ یہ اتنے جانور آئے، وہ بزنس میں تیری انویسٹمنٹ ہے، لہٰذا سارے جانور لے جا۔ اور پھر اللہ سے اس نے کہا اللہ یہ دیکھو میں نے یہ تیری رضا، تیرے سے ڈرتے ہوئے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اس کے امانت میں نہ صرف خیانت کی بلکہ خیانت نہیں کی بلکہ میں نے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے مزید اس کو انویسٹ کر کے اس کو زیادہ کما کر دے دی، اس کا حق نہیں رکھا۔ تو یہ دعا بھی ختم ہوئی تھی تو پتھر خود ہی تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے آدمی نے دعا کر رہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پاس کھانا لے جاتا تھا، تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کی کس طرح خدمت کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک واقعہ بھی شیئر کیا اللہ کے ساتھ کہ والدین میں لیٹ آیا، سو گئے تھے، میں نے بیوی بچوں کو نہیں کھلایا، کہ میں نے سوچا پہلے ماں باپ کو، کیونکہ میری روٹین تھی، تو جب تک وہ نہیں کہا صبح کے وقت جا کے ماں باپ کو کھلایا تو بعد میں بیوی بچے وہ بھوکے رہے، اور بعد میں تو یہ میری ماں باپ کے ساتھ نیکی خدمت کا صلہ دے، آج اس مصیبت ٹال فرماتے ہیں، اور پتھر پیچھے ہٹ گیا یہاں تک کہ آسمان نظر آنے لگا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ نکل سکے۔ اب تیسرا گویا ہوا کہ میری چچا زاد کزن، اس کے ساتھ میری دل لگی تھی، میں نے اس کا ذہن بنایا کہ میں زنا کروں، اس نے کہا 100 اشرفیاں لیا، میں نے لا کے بھی دے دی اور زنا کے لیے فل ریڈی۔ جب قریب گیا تو اس نے مجھے ایک لفظ کہا کہ اللہ سے ڈر، کوئی اگر نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی اسے چھوڑ دیں اور تیرے سے ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ آیا، اس نیکی سے میری اب یہ مصیبت ٹال دے۔ تو فرماتے پتھر دور ہو گیا، راستہ کھل گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے زندگی میں اب یہ تینوں نیکیوں کو آپ مینج کریں، مرج کریں تو تین ہی نیکیوں میں سے آپ کو سبق ملتا ہے۔ وہ کسی کا حق نہیں کھایا،
اس نے امانت سمجھ کے وہ بندہ نہیں. ہم یہاں حق، ہر بندہ حق تلفی کر رہا ہے. اس نے حق تلفی، اس نیکی سے اس کی مصیبت ٹلی اور اگلے جان بھی پیدا ہو. تو کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. نیکی بھلا کسی کی چیز ہے اسی طرح اس کو پہنچا دو. کسی کی امانت ہے، پیسے، نقدی، کوئی بھی چیز ہے اس کو پورے ایمانداری سے پہنچاؤ. اور دیکھ لو دوسرے نے ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیکھو. دنیا میں بھی اسے مل رہا ہے کہ پہاڑ ہٹ گیا، جان بخشی ہو گیا، آخرت میں بھی ملے گا. اب یہ دیکھو زنا گناہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے بچ رہا ہے تو دنیا میں بھی مصیبت ٹل رہی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی. تو ہم بہت ساری زندگی میں تقوی اختیار کر کے، نیکیوں کو فالو کر کے، برائیوں سے بچ کے اپنی زندگی کی تکلیفیں ہٹا سکتے ہیں. ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اس وقت جس سطح سے مسلمان جس سطح پہ آ گئے، آپ یقین جانو بہت شرمندہ ہوتے ہیں. ہر دوسرا آدمی شاید ہی کوئی 100 میں اکا دکا ملے گا فراڈ لانا عیب نہیں سمجھتا، دھوکہ کرنا عیب نہیں سمجھتا، بد اخلاقی عیب نہیں سمجھتا، ناپ تول میں کمی عیب نہیں سمجھتا. دھوکہ دہی کچھ بھی اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. دوسرے کی چیز اس کا حق ہڑپ کر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ تو ہر مسلمان کا یہ حال ہے. تو پھر عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ اوپر سے کافر بھی ہم پہ مسلط ہو گئے. سارے اسلامی ملکوں پر کافر قبضہ ہے اس وقت، ان کا مسلط ہو گئے کیونکہ نافرمانی میں ہم بھی حد سے بڑھ گئے. کوئی ہمارے اندر مسلمانی والا کام نہیں رہا. اور بری حکمرانی دیکھ لو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں. ادھر جدہ بس وہ سارے سرکاری محکمے ختم ہو رہے ہیں. اب صرف سرکاری فوج والا رہے گا تو پولیس والا جڑا کٹے بندے کٹ کٹ کے اگے لائے. یہ 2 سرکاری محکمے رہ گئے. اب یہ بھی عذاب ہے کہ آپ پورے پنجاب میں یا پاکستان میں آپ کو سرکاری ملازمت ٹھیکے پہ ایک دن پہ رکھیں گے. آپ مزدور ہو گئے سارے، صرف افسر پکے پر 17 گریڈ سے. وہ پی ایس سی اور رشوت لگا کے وہ بڑوں کے بیٹے بڑے ہی لگتے جائیں گے. ہم وہی اسی طرح ذلیل خوار ہوتے رہیں گے کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی میں بڑے دلیر ہو گئے. کوئی ہمارا کام اللہ رسول کے مطابق نہیں رہا، نہ ہماری زبان، نہ قول، نہ قرار، نہ کردار. کیا چیز ہے؟ تو یہ عذاب، یہ کرونا، یہ انفیکشن، یہ تباہیاں، یہ تب ہی دعائیں قبول ہوں گی جب تک ہم برائیوں سے بچیں گے نہیں، اچھائیوں کو اپنی عادت نہیں بنائیں گے. اللہ عمل کی